ایک پاؤں علی جبکہ دوسرا احمد نیچے بیٹھ کر رگڑنے لگا، جبکہ تیمیہ اس کے ہاتھ کو رگڑنے لگی۔ ذہن بغیر خون نکلنے کی پرواہ کیے زور زور سے اس کا ہاتھ پمپ کرنے لگا۔ ارحم اس کے چہرے کا پیالہ بنا کر اس کے مزید قریب ہوا اس کی سانسوں میں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اسپرا کے گال پر گرنے لگے۔ پلیز ویک اپ، آئی نیڈ یو، وہ شدت سے روتے ہوئے بولنے لگا۔ کم آن اسپرا، کم آن، تم ایسے نہیں جا سکتی، پلیز ری ایکٹ کرو۔ ذہن نے انتہائی زور سے اس کے ہاتھ پر کو پمپ کرتے ہوئے چلا کر کہا، کم آن، کم بیک ٹو می اینجل۔ ارحم باقاعدہ گر گڑایا تو اسپرا کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئی، تبھی اس کا منہ کھلا اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اوہ خدا! ارحم نے اسپرا کو اپنے سینے سے لگا لیا جبکہ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انتہائی تکلیف سے بولا۔ ارحم، میں سینہ بہت درد، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا، ایمبولینس کے سائرن نے سب کی توجہ کھینچی اور وہ جلدی سے اسے باہوں میں اٹھا کر ایمبولینس میں داخل ہو گیا جہاں سب ارینج ہوا تھا۔ میری جان، میری بات سنو پلیز، تم نے آنکھیں بند نہیں کرنی، پلیز انہیں کھلی رکھو۔ نرس کے پیچھے ہٹنے پر ارحم نے اس کی طرف دیکھ کے ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ آنکھیں بند کر جائے اور پھر وہ اسے واپس سے کبھی نہ دیکھ پائے۔ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ارحم نے نرس سے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ اسپرا کا چہرہ دیکھنے لگا، وہ جس کے اوپر ماسک لگا ہوا تھا۔ ہاں، لیکن اس کا خون بہت ضائع ہو چکا ہے، نرس کہہ کر واپس سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جب وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو ارحم جلدی سے باقی نرسوں کی مدد سے اسپرا کو ایمرجنسی روم میں لے گیا، جس کے باہر احمد، زبیر اور زین پہلے ہی کھڑے تھے۔ میں نے ارسل کو کال کر دی ہے، وہ صبح تک یہاں موجود ہوگا۔ فی الحال میں نے یہاں سب سے بیسٹ ڈاکٹر ارینج کیا ہے۔ زین نے ارحم کے باہر آنے پر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اسے۔ جب وہ لوگ آپریشن روم میں داخل ہوئے تو ارحم کو کمرے سے زبردستی باہر نکال دیا گیا۔ مجھے بھی اندر آنا ہے، اور دروازہ بند ہوتا دیکھ کر زین جلدی سے بولا، نہیں سر، آپ نہیں آ سکتے۔ نرس پریشانی سے بولی، میں بھی سرجن ہوں۔ وہ بول کر اندر داخل ہو گیا اور فوری دروازہ بند ہو گیا۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا اسپرا، جیسے میں نے اپنی ماں کو کھویا تھا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتے ہوئے بولا، تبھی زبیر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی بڈی۔ زبیر کے بھیگے لہجے میں بولنے پر وہ اس کے گلے لگ کر شدت سے رو دیا۔ آئی تھاٹ آئی لاسٹ ہر۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح سسکتے ہوئے بولا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ واپس آئے گی ہم سب کے لیے۔ اس نے ایک نیا رخ دیا زندگی کا، اسے لوٹنا ہی ہوگا۔ علی نے نم آنکھوں سے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ مضبوط لڑکی ہے ارحم، وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، وہ موت کو ہرا کر تمہارے پاس آئے گی۔ احمد نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس کے بال بگاڑ دیے۔ مجھے عالیہ زندہ چاہیے، وہ زبیر سے دور ہو کر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اوکے، ہو جائے گا، زبیر نے اسے یقین دلایا۔ اور سنان بھی، کل جب ان کے اور ہمارے آدمی آمنے سامنے تھے، اس دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ احمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے آدمی کیسے ہیں؟ وہ سب ٹھیک ہیں، کچھ زخمی ہیں اور کچھ کی موت ہو گئی ہے۔ یہاں پر اور اٹلی میں سب کو اچھے سے سنبھالا جا چکا ہے۔ میں نے تہمینہ کو فلائٹ ریڈی رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ زیکرڈ عالیہ کی تلاش میں نکلا ہوا ہے اور وکٹر اسپرا کے گھر گیا ہے تاکہ وہاں کے حالات دیکھ سکے۔ علی نے سچویشن کی تفصیل بتائی تو وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے۔ زبیر نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میرا نہیں خیال، ہمیں یہاں سے نکل کے اپنے ملک لوٹنے کی ضرورت ہے، ہم صبح نکل جائیں گے۔ ارحم کے بولنے پر زبیر نے جواب دیا تو وہ وہیں پاس پڑی کرسی پر اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا اور اس کا ذہن آپریشن تھیٹر میں موجود وجود کی جانب گیا۔ اس کے ساتھ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا وہ سوچ کر اسپرا کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ کچھ دنوں کی طلب ہے اور پھر وہ واپس اسے یہاں بھیج دے گا، مگر اس کے ساتھ رہ کر ساری چیزیں اس کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئیں۔ میں کیوں سمجھ نہیں پایا؟ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، وہ دیوانوں کی طرح مجھے چاہنے لگی ہے۔ اوہ گاڈ، میں تو سمجھتا تھا اسے میری صرف اٹریکشن ہے، جیسے کسی اچھی لڑکی کو برے لڑکے کی طرف ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، مگر اس نے سب غلط ثابت کر دیا۔ وہ اپنا آپ مجھے سونپ چکی ہے،
اپنا دل، دماغ، روح، سب کچھ۔ واقعی میں عورتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں یہ تو جانتا تھا مجھے اس کا جنون ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ عشق بھی ہے میرا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا میں فیوچر میں تم سے عشق کر بیٹھوں گا تو آئی پرومس میں تمہیں کبھی اٹھا کر اپنی دنیا میں نہ لاتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا خود سے بڑبڑانے لگا، میں جانتا ہوں یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنی اسپنا، لیکن میں بے بس ہوں کیونکہ اب مجھے جنون ہے تیرے عشق کا، اس لیے تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں عام انسان نہیں ہوں جو عشق میں قربانی دے کر اسے خود سے دور کر دے۔ تمہیں اب میرے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ بہت سچویشن پہلے سے بھی بری ہو گئی ہے۔ مزید پولیس وہاں پہنچ گئی اور میپ کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وکٹر نے اس کے قریب آ کر جو کہا خیالوں کی دنیا میں مدہوش تھا۔ وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی ہے، ریکٹ نے کہا تو انم نے لمبا سانس کھینچا۔ اور ہمارے آدمی کہاں ہیں؟ انہیں زبیر نے واپس بھیج دیا ہے، احمد اور علی کے ساتھ، وکٹر نے جواب دیا۔ اوکے تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس کے حکمیہ لہجے پر کہنے پر وہ دونوں ہی وہاں سے نکل گئے، جبکہ وہ آپریشن روم کے باہر چلتی ریڈ لائٹ کو دیکھنے لگا۔ تمہیں لوٹنا ہوگا میرے پاس، ایک تمہارے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کے اس کی گال بھگونے لگے۔ پتہ نہیں کتنا وقت اسے وہاں بیٹھ کر روتے ہوئے گزر گیا، تبھی اسے اپنے کندھوں پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے دیکھا، ایک بوڑھا آدمی اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا بچے، اتنی اذیت میں کیوں ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ میری بیوی کا اس کا آپریشن چل رہا ہے، انم نے ریڈ لائٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لرزتے ہوئے لبوں سے کہا۔ تو بیٹا وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس رب سے مانگو جس کے ہاتھوں میں ہماری جان ہے، اٹھ کر نماز پڑھ لو، سکون ملے گا۔ انم نے پترائی آنکھوں سے اس بوڑھے شخص کی جانب دیکھا، کیونکہ اسے تو یاد نہیں تھا کہ آخری بار اس نے نماز کب پڑھی۔ نماز؟ وہ کپکپاتے لبوں سے پوچھنے لگا۔ ہاں نماز، اس رب کو پکارو اور آخر میں دعا کی شکل میں اس سے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ ڈالو۔ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، آپ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں گندگی سے بھرا ہوا انسان ہوں، گناہوں میں لپٹا ہوا میرا وجود ہے۔ میں سر تا پاؤں گناہ ہوں۔ وہ کیسے میری سنے گا میری بات؟ اس کے پاس تو نیک لوگ جاتے ہیں۔ نماز کا خیال ہی اس کے دل کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اس کے لیے اس کے الفاظ باقاعدہ لڑکھڑانے لگے۔ بیٹا وہ رب ہے، اس کی محبت اپنے بنائے ہوئے انسانوں سے بے لوث ہے۔ بے شک تمہیں اپنا وجود گناہوں میں نہایا ہوا لگتا ہے، لیکن توبہ کے دروازے کھلے ہیں نا، توبہ کر لو، وہ معاف کر دے گا، انہوں نے پیار سے کہا۔ لیکن آپ نہیں سمجھ رہے، میں ایک قاتل ہوں۔ میں نہیں جانتا میں نے کتنوں لوگوں کی جانیں لی ہیں، وہ کیسے مان سکتا ہے میری؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر باقاعدہ سسکنے لگا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سنو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں۔ پھر اس نے ایک عبادت گزار سے پوچھا، 99 قتل ہو چکے ہیں، تو کیا توبہ ہوگی؟ اس شخص نے کہا، نہیں ہوگی۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے عالم سے پوچھا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا توبہ ہوگی؟ اس عالم نے کہا، ضرور ہوگی بیٹا، کیوں نہیں ہوگی؟ بس توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے۔ یہ شہر گناہوں کے لوگوں کا ہے، اس کو چھوڑ دے، جاؤ اس شہر میں چلے جاؤ، نیک لوگوں کا ہے، وہاں آباد ہو جاؤ، معافی مل جائے گی۔ اس کے کہنے پر وہ شخص بولا، مجھے بس معافی مل جائے، کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ اس نے بوریا بستر باندھا اور اس شہر کی جانب چل پڑا۔ راستے میں اسے موت آ گئی۔ جب موت نے اسے جھٹکا دیا تو اس نے آگے کی جانب چھلانگ لگائی تو وہ زمین پر یوں گرا، اس کا چہرہ نیک لوگوں کے شہر کی جانب تھا، جبکہ ٹانگیں گنہگار شہر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے 2 فرشتوں کو وہاں بھیجا، جنت اور دوزخ کے فرشتوں کو۔ انہوں نے کہہ کر انم کی جانب دیکھا، جو بغیر پلکے جبکہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بےتابی سے پوچھنے لگا۔ دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا، یہ ہمارا مجرم ہے، اسے ہم لے کر جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ کہنے لگا، یہ ہمارا مہمان ہے، اسے ہم لے کے جائیں گے۔ جہنم کا فرشتہ، اس نے توبہ نہیں کی، ہم لے کر جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ، توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ جہنم کا فرشتہ، یہ ابھی اس بستی تک نہیں پہنچا ہے،
یہ ہمارا مجرم ہے، ہم ساتھ لے کر جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ: پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور اسے کہا، جاؤ جاؤ بھائی، ان میں جا کر فیصلہ کرواؤ۔ انہیں بولو اگر وہ جہنم والے شہر کے قریب ہے تو وہ لوگ لے جائیں، اور اگر جنت والے شہر کے قریب ہیں تو وہ لوگ اپنے ساتھ لے جائیں، اس لیے فاصلے کو ماپا جائے۔ وہ بوڑھے آدمی مسکراتے ہوئے بولے، وہ شخص برے لوگوں کے شہر کے بالکل قریب تھا جبکہ نیک لوگوں سے بہت دور تھا۔ جب راستے کی پیمائش ہونے لگی تو اس رب نے نیک لوگوں والی زمین کو حکم دیا، سکڑ جا، اور برے لوگوں والی سڑک کو بولا، پھیل جا۔ ارحم اپنا رونا بھول کر تجسس سے انہیں دیکھنے لگا۔ جب پیمائش ہوئی تو برے لوگوں سے دور اور نیک لوگوں کے بہت قریب ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، ہمارا مہمان ہے، چلو اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ برا شخص ہنستے ہوئے بولا، تو ارحم کے آنسو واپس سے آنکھوں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ بیٹا، توبہ سے نہ گھبراؤ، وہ پاک ذات کہتی ہے، پوری دھرتی گناہوں سے بھر دو اور گناہ آسمان تک لے جاؤ، لیکن سچے دل سے رو کر گڑاؤ، اس سے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت دیکھی ہے نا، اس کی محبت تو پھر 70 درجے بڑھ کر ہے۔ سوچو محبت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے توبہ کرو بیٹا، اس رب کی جانب رجوع کرو، دلی سکون مل جائے گا، تم بہتر محسوس کرو گے۔ وہ اس کے کندھے تھپتھپاتے ہوئے بولے تو وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گیا۔ لیکن مجھے تو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ ہچکیوں کے درمیان روتا ہوا بولا۔ وہ بغیر کچھ بولے اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم کی جانب لے گئے۔ آؤ میں وضو کرتا ہوں، تم میرے پیچھے کرو، ٹھیک ہے؟ وہ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی شرٹ کے بازو کونی تک فولڈ کرنے لگا، کیونکہ وہ سچ میں بھول چکا تھا نماز پڑھنا۔ وضو کرنے کے بعد وہ اسے لے کر ہاسپٹل میں نماز والے کمرے میں لے آئے۔ وہاں کھڑے ہو کر ارحم کا وجود لرزنے لگا۔ اس نے ساری نماز ان کی امامت میں سرکتے ہوئے پڑھی، دل تھا کہ پھٹے جا رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کیا بولے، بلکہ وہ بس روتا رہا، کیونکہ الفاظ منہ سے ہی نکلنے سے انکاری تھے، مگر دل سے بوجھ ہٹتا جا رہا تھا۔ بوڑھے آدمی کو پتہ نہیں اس پر پیار آیا یا ترس، اب وہ آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گئے۔ کبھی کبھی دعا کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دلوں کے بھیدوں سے اچھی طرح واقف ہے، وہ سمجھ جائے گا۔ انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، شکریہ میں کبھی کوئی ایسا انسان پہلے نہیں ملا جس نے مجھے ایسے سمجھایا ہو۔ وہ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے وجود میں کپکپاہٹ وہ بوڑھے آدمی ابھی تک محسوس کر سکتے تھے۔ اب مجھے چلنا ہے اور تمہیں توبہ کرتے رہنا ہے، اوکے؟ وہاں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، پلیز مت جائیں۔ وہ بے بسی سے بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اتنا بول کر چلے گئے، جبکہ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھ کر رہ گیا۔ وہ چلتا ہوا آپریشن تھیٹر کی جانب گیا، پلیز اسپتال واپس آ جاؤ، مجھے تم سمیٹو، آ کر دیکھو کتنا بکھر رہا ہوں میں۔ ابھی وہ بولا ہی تھا کہ روم کی لائٹ گرین جل گئی اور دروازہ کھل گیا۔ وہ ٹھیک ذہن نے ارحم کو جب اس قدر ٹوٹا ہوا دیکھا تو اس کے گلے لگ کر پریشانی سے بولا، کیونکہ اپنی اتنی تکلیف میں ذہن اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، مجھے ملنا ہے اس سے۔ ذہن کے الفاظ پر اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑی اور وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ نہیں، تم اندر نہیں جا سکتے۔ ذہن نے اس کا ہاتھ پکڑ کے سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ تقریباً تڑپتے ہوئے پوچھنے لگا، میں ہے آئی سی یو میں وہ اس وقت ہے، اس کی حالت ابھی بھی ناساز ہے، کل صبح اسے ہوش آئے گا۔ وہ تفصیل سے بتانے لگا، میں صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں ذہن، پلیز۔ وہ بےتابی سے کہنے لگا، ہم کیسی ہے؟ وہ زبیر کی آواز گونجی، الائیو، انکانشیس۔ ذہن نے پلٹ کر اسے جواب دیا، تو پھر ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اسے ساتھ لو، ہمیں اٹلی کے لیے نکلنا ہے۔ زبیر نے مشورہ دیا، کیونکہ یہاں وہ مزید رہنا ان سب کے لیے خطرہ تھا۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، کیوں؟ ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ذہن نے ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ ذہن اسے گھورتے ہوئے بولا، پولیس ہمارے پیچھے ہے، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے بول رہا ہوں، میڈیا پر خبریں شائع ہیں ہر طرف، کسی نے یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ زبیر کے الفاظ پر ارحم تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا۔ وہ صحیح بول رہا ہے، ہمیں نکلنا چاہیے۔ ارحم نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، فائن، میں کچھ چیزیں ریڈی کر لوں جن کی ہمیں راستے میں اسپتال کے لیے ضرورت ہوگی۔ وہ ناخوش ہوتے ہوئے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا، میں گاڑی نکالتا ہوں، تم اسے اٹھا کر لے آؤ۔
زبیر بول کر ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ جب وہ کمرے کا ہینڈل گھماتے ہوئے اندر داخل ہوا تو وہ اس کے کب کو ہاتھ کب کمانے لگے۔ اس کے بالکل سامنے اسپرا کا وجود بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا جو کہ گرم تھا۔ وہ آگے کی جانب اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر وہاں سے اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اسپرا کے چہرے کو پر گرنے لگے۔ مجھے لگا تھا میں نے تمہیں کھو دیا، وہ تکلیف سے اس کے آنکھ سے گوشی نما کہتا اس کے کان چوم گیا۔ تبھی نرس دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس نے اسپرا کے سر کے نیچے سے ہاتھ گزار کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو نرس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو احتیاط سے اس کے سینے پر رکھنے میں مدد کی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ جب زبیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو اور ہم نے احتیاط سے اسے ہاریزونٹلی اسٹریچ ہوئی سیٹ پر لٹا دیا، ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گیا۔ اندر داخل ہوا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ جیسے ہی آ کر ذہن گاڑی میں بیٹھا، زبیر نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ارحم، علی اور احمد سے پوچھو کہ کیسی سچویشن ہے، ذہن نے کہا تو وہ اپنا سر جیب سے میں ڈھونڈنے لگا۔ اوہ گاڈ، میرا خیال ہے میں نے اپنا سیل فون اسپرا کو پکڑایا تھا، وہ شاید وہاں ہی چھوٹ گیا۔ جب اسے موبائل نہیں ملا تو پریشانی سے بولا کیونکہ اس کے سیل میں کافی زیادہ ڈیٹا موجود تھا، اسی وجہ سے وہ اپنا موبائل کسی کو بھی نہیں دیتا تھا۔ ارحم، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ یقیناً موبائل گاڑی میں یا وہاں ہی آس پاس گر گیا ہوگا۔ زبیر نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ دے مسٹ ہیو کانفiscated، ذہن نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ لاپرواہی سے کہتا واپس سے اسپرا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ویل دین یو شوڈ، زبیر غصے سے بڑبڑایا مگر وہ اگنور کرتا اسپرا کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ شاید وہ اٹھ گیا اور ساتھ ہی نرمی سے اس کے گال چھونے لگا۔ میں جانتا ہوں تمہارا میرے ساتھ رہنا بہت خطرناک ہے، لیکن میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دے سکتا کیونکہ تم خالی عشق نہیں ہو، میرا جنون بھی ہو، ضرورت ہو، جینے کی وجہ ہو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹا دل میں سوچنے لگا۔ وہ بھی نہیں اٹھے گی، ذہن نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو امید سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ آنکھیں کھول دے۔ کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے کہ آپریشن کے فوری بعد ہم اسے ساتھ لے آئے؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایمرجنسی تھی رائٹ، اور آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ میں نے ارسل کو بولا ہے سب تیار رکھے، یہ وہاں پہنچ کر کچھ دن انڈر آبزرویشن رہے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے بولا۔ زخم کی نوعیت کیا تھی، مطلب کیسی حالت تھی؟ وہ زبیر پوچھنے لگا۔ گولی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوئی تھی، یہ سب سے بڑا فائدہ تھا، اور نہ ہی یہ دل کے زیادہ قریب لگی تھی۔ اس کا خون کافی بہہ چکا تھا لیکن وہ بلڈ کی باٹلز لگنے سے ریکور ہوا ہے۔ کافی حد تک امپریس بری طرح زخمی ہوئی ہے لیکن اندرونی زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ اٹ واز ناٹ مچ آف اے ڈیمیج، اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ جب وہ لوگ اسٹاپ پر پہنچے تو وکٹر اور ریکٹ باہر ہی موجود تھے۔ ارحم نے احتیاط سے اسپرا کو واپس اپنی باہوں میں اٹھایا جس میں اس کی مدد وکٹر نے کی۔ وہ اسے لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا جہاں تیمیہ نے تیار کروایا ہوا تھا۔ اس کے لٹاتے ہی ذہن نے اسپرا کو واپس سے ٹرپس لگائی۔ جب ذہن اپنا کام کر کے فارغ ہوا تو پائلٹ نے جہاز اسٹارٹ کیا اور اسے آسمان کی بلندیوں کی جانب لے جانے لگا۔ اب یہ کیسی ہے؟ جب فلائٹ لینڈ ہوئی تو ارحم بے چینی سے بولا۔ اس کا پلس ریٹ نارمل ہے، مزید اسے آئی سی یو کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اسے کسی بھی وقت ہوش آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے یا دوپہر تک۔ ذہن کے بتانے پر وہ اسے اٹھا کر گاڑی میں لٹا کر سیدھا ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں ارسل نے سب ارینج کیا ہوا تھا۔ جب وہ اسے چیک کرنے لگا تو ارحم دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر سب دیکھنے لگا۔ زبیر ان لوگوں کو وہاں چھوڑ کر شزا کو بچانے نکل پڑا۔ ارحم نے اس کے ساتھ علی اور زین کو بھی بھیجا کیونکہ سنان کے بعد وہ آسانی سے شزا کو بچا سکتے تھے بغیر کسی قسم کے نقصان کے۔ تیمیہ ارحم کے بیچ ہوٹل پر واپس سے قبضہ کرنے کے لیے نکل گئی جبکہ ریکٹڈ اور احمد کیسینو کی جانب چلے گئے۔ آج باس بہت خوش ہو گئے، فائنلی اس کے سر سے موت کا خطرہ ٹلا کیونکہ اب کوئی پولیس کی ٹیم اس کے پیچھے نہیں ہے۔ آج باقاعدہ جشن منایا جا رہا ہوگا، سب بہت خوش ہوں گے، میرے نمبر پر بے شمار کالز آ رہی ہوں گی، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا بھاڑ میں جائے، اسپرا بس تم اپنی آنکھیں کھولو پلیز۔ اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ زین نے اسپرا کے پیرنٹس کو لاسٹ نائٹ اس کی حالت کے بارے میں انفارم کیا تو انہوں نے فوری اٹلی کی ٹکٹس بک کروائیں اور آج وہ لوگ بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ان سے ملنے کے خیال سے ہی ارحم کا دل تیزی سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر علی کی کال آئی جو اس نے اٹلی پر آ کر نیا لیا تھا۔ یا شزا یہاں اٹلی میں ہی موجود ہے، اسے یہاں کی جیل میں رکھا گیا ہے،
ہم نے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی مگر الارم بج گیا، جس کی وجہ سے پولیس الرٹ ہو گئی ہے۔ تمہاری مدد کی ضرورت ہے ارم، تم جاؤ۔ اس نے جیسے ہی کال ریسیو کی علی جلدی سے بولا، اوکے ریلیکس ہو جاؤ، میں آ جاتا ہوں، لیکن تم لوگ کسی پر گولی نہیں چلاؤ گے، کسی معصوم کی جان نہیں جانی چاہیے۔ ہم سسٹم ہیک کر کے شیزا کو نکال سکتے، اس وجہ سے تھوڑا صبر کرو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ وہ کہہ کر جلدی سے چابی نکال کر ہاسپٹل سے نکل گیا، جبکہ دوسری طرف علی نے حیرت سے موبائل کی جانب دیکھا۔ وہ حرم جو کہتا تھا ہاں جب ہم باہر نکلے کسی کی سانسیں چلتی ہوئی نہیں رہنی چاہیے، آج وہ بول رہا ہے کسی کو مت مارنا۔ وہ سوچتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر زبیر و زین کی جانب بڑھ گیا۔ ہم نے وہاں پہنچ کر احتیاط سے جیل کا سسٹم ہیک کیا اور شیزا کو وہاں سے نکالا۔ ابھی وہ جیل سے باہر ہی نکلے تھے کہ پولیس ان پر گولیاں چلانے لگی۔ پلیز کوئی گولی نہیں چلائے گا، بس دھیان بھٹکاؤ ان کا۔ علی یہ پکڑو چابی، گاڑی اسٹارٹ کرو۔ اس نے جلدی سے علی کو بولا جو چابی تھام کر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ ارم تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ ایسے لوگ ہم لوگ مر سکتے ہیں۔ زبیر دانت پیستا ہوا بولا۔ تبھی ارم نے پولیس کا دھیان بٹکانے کے لیے ہوا میں فائر کیا۔ گاڑی میں بیٹھو، جلدی کرو، نکلو بس۔ زین نے بھی احتیاط سے اسے فائر کیے تاکہ سامنے والوں کو کی جان نہ جائے۔ ان کے بیٹھتے ہی علی نے گاڑی تیزی سے بھگا دی۔ انہیں لگا پولیس ان کے پیچھے نہیں ہے، مگر جلد ہی پولیس کی گاڑیوں نے سائرن ان کے کانوں سے ٹکرانے لگے۔ زین نے جلدی سے اپنے آدمیوں کو کال کی کہ پولیس کا دھیان ان کی جانب سے ان کی گاڑی سے بٹکائیں، جبکہ علی کی گاڑی اپنے ہاربر کی جانب لے جانے لگا کہ جب کیونکہ وہ بھی تو انہوں نے واپس سے حاصل کرنا تھا۔ پھر ابھی کیوں نہیں؟ پولیس کے سائرن کی وجہ سے لوگ مختلف ڈائریکشنز میں بھاگنے لگے، تو علی نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی فٹ پاتھ پر چلانی شروع کری تاکہ پولیس کو مشکل وقت دے سکے۔ جیسے ہی وہ لوگ ہاربر پہنچے تو ہم نے دیکھا وہاں پولیس کی ایک ٹیم پہلے سے ہی موجود تھی اور ان کے پیچھے اس کی شیپس ان کی جانب آ رہی تھی، جس پر اس کے آدمی موجود تھا۔ وہ جتنا فائرنگ سے بچنا چاہ رہا تھا اتنی اسے اس وقت سب کو بچانے کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ فائر کرو، کسی کی بھی جان نہیں جانی چاہیے، نشانہ صرف اس جگہ ہو سامنے والا بچ جائے۔ وہ سب کو وارن کرنے لگا۔ اہم تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ ہماری دنیا ایسی ہی ہے سیاہ، ایک دم سے تم کیوں ایسے ہو رہے ہو؟ سب باہر پولیس کو چھوڑ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگے، جو سرخ ہوتی آنکھوں سے ان سب کو دیکھنے لگا۔ گاڑی تیزی سے چلا کر شیپس کی طرف لے کر جاؤ، گولیاں چلیں گی تب بھی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ بلٹ پروف ہے۔ علی نے سر ہاں میں ہلایا اور تیزی سے گاڑی شپس کی طرف لے جانے لگا، جن کی وجہ سے پولیس ان پر فائرنگ کرنے لگی۔ بدلے میں شپس پر موجود ان کے آدمی واپس ان پر اٹیک کرنے لگے، جن کا تعلق سائیکلین اور اولمپین گینگ سے تھا۔ اب ہم نے احتیاط سے زبیر اور شیزا کو شپ میں بٹھایا، ساتھ ہی اس کی نظر بائیں جانب گئی جہاں مزید شپس ان کی جانب آئی تھی۔ یہ ساری شپس رضا بندیوں نے انہیں بچانے کے لیے بھیجی تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کنفرم کیا اس کی ضرورت تو نہیں ہے یہاں۔ جب انہوں نے تسلی دی کہ وہ علی اور زین کو لے کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا، ایک گولی سیدھی آ کر اسے لگی۔ وہ ڈر سے کرا اٹھا۔ ارحم! زین نے تکلیف سے پکارتا اندھا دھند سامنے کی جانب گولیاں چلانے لگ گیا جہاں سے گولی آئی تھی۔ ارحم ٹھیک ہو؟ زیادہ تو نہیں لگی؟ علی اسٹیئرنگ چھوڑ کر لرزتے ہاتھوں سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تبھی شپ سے آدمی باہر نکل کر اس کی گاڑی کو گھیرنے میں لینے لگے اور پولیس پر گولیاں چلانے لگے۔ باس آپ ٹھیک ہیں؟ پلیز جلدی بولیں۔ ان میں سے ایک آدمی سامنے گولی چلاتے ہوئے کپاتی آواز میں پوچھنے لگا۔ جلدی بولیں پلیز باس، ایک آدمی تو باقاعدہ روتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اپنے لیے ان کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل پھٹنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، بس گولی بازو کو چھو کر گزری، آپ سب پریشان نہ ہوں، صرف اپنا خیال رکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سی کھروچ ہے۔ زین بیٹھ جاؤ اندر، میں ٹھیک ہوں۔ جب زین کو اندر بیٹھا ہوا نہیں دیکھا تو وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتا پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ علی ٹھیک ہوں، گاڑی چلاؤ۔ اس کے کہنے پر اس کے آدمی راستہ بناتے پیچھے ہو گئے، جبکہ علی گاڑی اسٹارٹ کر کے اسپیڈ تیز کر گیا تو ہم ونڈو سے باہر دیکھنے لگا جہاں اس کے آدمی واپس سے شپس پر سوار ہو چکے تھے اور وہاں سے نکل گئے تھے۔ بتاؤ ہم ٹھیک ہو پلیز؟ زین نے اس کے بازو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار ٹھیک ہوں، ہلکا سا کٹ ہے، اس کا کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ساتھ اپنے بازو پر ہلکی سی کھروچ اسے دکھا دی تو زین کی جان میں جان آئی۔ وہ جیسے ہی وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے زین اسے سیدھا ایک روم میں لے کے گیا اور اس کے بازو کی بینڈیج کرنے لگا۔ او گاڈ زین، تم بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہو۔ کچھ نہیں ہوا، بس شکر ہے، شیزا بھی ہم سب میں موجود ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو زین بس ہاں میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یار جان نکل گئی تھی، اتنا لاپرواہ نہ بنا کر، ہم سبھی تو ایک دوسرے کی فیملی ہیں۔ علی نے آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگاتے ہوئے بولا، سب ٹھیک ہے، فکر مت کرو۔ وہ اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ تبھی طیب نے اس روم میں داخل ہوئی۔
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم نے میرے ہوٹل واپس حاصل کر لیے؟ ارحم نے اسے واپس دیکھ کر تجسس سے پوچھا۔ ہاں حاصل کر لیے ہے۔ ایک منٹ، تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ یا کچھ نہیں ہوا، تم اسپرا کو ہوش ہے؟ تم بتاؤ اسپرا کو ہوش ہے؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگا۔ اس کے پوچھنے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر فوٹیج روم کی طرف بھاگ گئی تو علی اور زین بھی نہ سمجھی سے ان کے پیچھے بھاگے۔ تم ہمیں یہاں کیوں لائی ہو؟ زین نے حیرت سے پوچھا، جبکہ ارحم بھی آئی برو چکا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسپرا 1 گھنٹے پہلے اٹھ گئی ہے، وہ بول کر کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی۔ ارحم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، جبکہ اس کے قدم اس جگہ سے ہلنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ ارسل نے بہت کوشش کی مگر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ تیمیہ نے کہہ کر فوٹیج چلا دی۔ اسے جب ہوش آیا تو مریم بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، لیکن پھیرنے لگی، ساتھ کچھ بولنے لگی جو ویڈیو میں سنائی نہیں دے رہا، مگر وہ نہیں سن رہی تھی، بلکہ کمرے میں یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عبدالجبار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم کر اسے بیٹھنے میں مدد کی۔ ایک ہاتھ اس کے پاپا کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسرا اس کی ماما کے ہاتھ میں۔ وہ اپنی نظریں گھماتی کمرے کو کونا کونا دیکھنے لگی، ساتھ اپنے پاپا سے کچھ پوچھنے لگی، مگر انہوں نے جواب دینے کی بجائے مریم بیگم کی جانب دیکھا۔ میں پوچھ رہی ہوں ارحم کہاں ہے پاپا؟ وہ انتہائی زور سے چلائی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اب اس کی آواز سن پائے۔ عبدالجبار صاحب نے جواب دینے کے بجائے اسے گلے لگانا چاہا، مگر وہ انہیں اس کا موقع دیے بغیر بیڈ سے اتر گئی۔ ابھی وہ باہر ہی جانے ہی لگی تھی جب تیمیہ اندر داخل ہو جاتی اور سامنے اسے کھڑا دیکھ کر وہ اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ ارحم کہاں ہے؟ وہ بےتابی سے اس سے پوچھتی ہیں۔ وہ تم آئندہ کبھی بھی ایسے اسے نہیں دیکھو گی یا ملو گی۔ عبدالجبار صاحب تیمیہ کی بات کاٹتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولے، پاپا؟ اسپرا تم نے سنا تمہارے پاپا نے جو کہا ہے؟ دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ مریم بیگم نے غصے سے کہا، یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے ماما پاپا، پلیز یہ مت کہنا کہ آپ لوگوں نے اسے مجھ سے دور بھیج دیا ہے۔ وہ روتے ہوئے چلائی، مجھے ارحم سے ملنا ہے ابھی اسی وقت۔ وہ بول کر دروازے کی جانب بڑھ گئی اور سامنے سے ارسل اندر داخل ہو گیا۔ اسپرا؟ ارحم کہاں ہے ارسل؟ باقاعدہ تڑپتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ پہلے مجھے اپنا چیک اپ کرنے دو، پھر میں تمہیں تمام سوالات کے جواب دوں گا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے بیڈ کی جانب لے جانے لگا، مگر اس نے غصے سے اسے خود سے دور دھکیلا۔ آئی نیڈ ٹو سی ارحم ناؤ، وہ ہلک کے بل چیختے ہوئے گزاری اور وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے باہر نکلنے مت دینا، ارسل نے دروازے سے آتی 2 نرسوں کو حکم دیا، جو زبردستی اس کے بازو کو پکڑ کر بیڈ کی جانب لے جانے لگی، جبکہ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے اور چلانے لگی، مجھے جانے دو، میں نے کہا مجھے جانے دو۔ تبھی وہ اپنا ایک ہاتھ چھڑانے کے کام میں کامیاب ہو گئی اور اس کی مدد سے زور سے ایک پانچ نرس کے منہ پہ دے، میں سنائی نہیں دے رہا، مجھے ارحم کے پاس جانا ہے۔ اس نے دوسری والی نرس کو بالوں سے پکڑ کے بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ عبدالجبار صاحب ارسل اس کی جانب بھاگے، مگر اس نے سائڈ گلدان سے پکڑ کے ارسل کی جانب زور سے اچھالا۔ اس سے پہلے اس کو لگ جاتا اس نے پھوٹی سے پکڑ کے کیچ کر لیا۔ واہ! زین کہہ کر مزید اسکرین کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ لیٹ می گو، آئی نیڈ ٹو سی ارحم، شدت سے چلانے لگی، ساتھ رونے لگی، مگر عبدالجبار صاحب نے زبردستی اسے بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر لٹا دیا۔ ارسل پلیز، مگر وہ انسولہ کرتا اس کے بازو پر انجیکشن لگا گیا، جس کی وجہ سے وہ فوری نیند کی وادی میں اتر گئی۔ مریم بیگم نے روتے ہوئے اس کے باہر سے لایا اسے، پر تیمیہ نے آگے بڑھ کر ویڈیو بند کی۔ واو دیٹ واز، علی نے بولنا شروع کیا، مگر صحیح لفظ اسے مل ہی نہیں رہے تھے۔ فیئرس، زین نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ سچی ارحم تمہاری دیوانی ہے یہ، علی مسکراتے ہوئے بولا، اور ہاں اس کے پیرنٹس اسے امالفی کوسٹ لے کر جا رہے ہیں تاکہ یہ تم سے کبھی نہ مل سکے۔ اب تیمیہ نے کہا تو وہ شدت بھری نظروں سے دیکھنے لگا، مگر پھر سانس کھینچ کر رہ گیا، ناممکن، وہ بول کر اسپرا کے وارڈ کی جانب چل پڑا۔ ارحم میری بات سنو، زین نے اس کے برابر چلتے ہوئے کہا، میری بات، میں تمہاری نصیحت کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے اپنے پاس رکھو سنبھال کر۔ وہ آگے چلتا ہوا بولا، ارحم یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگا، تم نے دیکھا تھا وہ کیسے جنونی ہو گئی جب اس کے پاپا نے کہا وہ واپس سے مجھے نہیں دیکھے گی یا ملے گی۔ میں جانتا ہوں، لیکن زین میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، خون بن کر دوڑنے لگی ہے وہ میرے وجود میں۔ وہ اس کی بات پر وہ چپ ہو گیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ عبدالجبار صاحب جو کمرے سے باہر اسٹول پر بیٹھے ہوئے تھے، ارحم کو وہاں آتا دیکھ کر غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یو اسٹوپڈ باسٹرڈ، وہ غصے سے چلایا اور اسے پنچ مارنے لگے، جبکہ وہ خاموشی سے وہاں کھڑا رہا۔ تم نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے، انہوں نے چلاتے ہوئے کہا اور اس کے پیٹ پر زور سے پنچ مار دیا۔ زین نے انہیں پشت سے پکڑ کر ارحم سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے باوجود وہ پنچ مارتے رہے۔
انکل ریلیکس ہو جائیں، ذہن نے کافی دور کرتے ہوئے ارحم ایک جگہ کہا، جبکہ ارحم دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اندر قدم مت رکھنا ایڈیٹ، میری بیٹی سے دور رہو۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے ڈھاڑے۔ اس سے پہلے وہ ہینڈل گھماتا مریا بیگم اندر سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر کے اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ خوف سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ انتہائی نرمی سے بولا۔ پلیز ہماری بیٹی سے دور رہو، وہ انتہائی ہلکی آواز میں بولی۔ ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ آئی جسٹ نیڈ ٹو سی ہر۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے ہوئے پھر بھی بہت تحمل سے بولا، جس پر وہ باقاعدہ رونے لگی۔ میری بس 2 بیٹیاں ہیں اور وہ دونوں میری دنیا ہیں۔ وہ بے بسی سے سسکتے ہوئے بولی۔ میں اور میرے شوہر صرف ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر جیتے آئے ہیں۔ جب یہ 1 سال تمہارے ساتھ تھی، ہم اس دوران انتہائی اذیت سے گزرے ہیں۔ میں نہیں جانتی تم کرمنل ہو یا نہیں، میں یہ بھی نہیں جانتی تم ہمارا قتل کر دو گے یا نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، بس میں ایک ماں ہوں اور اس ماں ہونے کے ناطے میں تمہارے آگے بھیک مانگتی ہوں، پلیز میری بیٹی سے دور رہو۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہہ کر رونے لگی اور ہم کو اس وقت وہ بالکل اپنی ماں جیسی لگی جو اپنے شوہر کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ پلیز میرے بیٹے کو جانے دو، پلیز رحم کھاؤ۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ وہ انتہائی لاچاری سے آنکھیں بند کر گیا، پھر کھول کر وہاں سے پلٹ گیا۔ جیسے جیسے اس کے قدم ہاسپٹل سے باہر نکلنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخسار چومنے لگے۔ ارحم ذہن جو اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کے برابر آ کر پکارنے لگا، مجھے میری کار کی چابی دو۔ وہ ذہن کی طرف پلٹ کر کہنے لگا۔ اس نے اپنی چابی جیب سے نکال کر اسے پکڑا دی۔ وہ بغیر کچھ کہے چابی پکڑ کے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا جو ہاسپٹل سے باہر پارک ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا، ذہن بھی جلدی سے پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ذہن مجھے کچھ دن تنہائی میں رہنا چاہتا ہوں، وہ خود کو نارمل کر کے سنجیدگی سے بولا۔ وہ سیڈ بڑی، لیکن تمہارے پاس ایک عدد بیسٹ فرینڈ ہے جو ایسا نہیں ہونے دے گا۔ نرمی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ذہن جاؤ یہاں سے۔ وہ صاف لفظوں میں بولا، ایک بات بتاؤ ارحم، جب میں زمر کو چھوڑ کر واپس آیا تھا، کیا تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے؟ جب میں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ دیر اکیلے رہنے دو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جو تکلیف سے سرخ ہو رہی تھی، تم نے نہیں چھوڑا بلکہ سارا دن اور ساری رات میرے ساتھ رہے اور میری مدد کی اس سب سے باہر آنے میں۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اس نے زمر کو چھوڑ دیا تھا، اس کی پہلی محبت کو۔ اسے لگتا تھا وہ بہت معصوم ہے اور اس کی دنیا کے لیے نہیں بنی، اسی لیے اس نے اپنی محبت کی قربانی دی تاکہ وہ اس دنیا سے دور رہ کر خوش رہے اور زندہ رہے۔ زمر اسپرا نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولا، اور تم بھی میں نہیں ہو۔ میں اتنا مضبوط مرد ضرور تھا کہ جلد ہی خود کو سنبھال گیا، مگر تم نہیں ہو اتنے بہادر، اور نہ ہی تم اس سب سے باہر آ پاؤ گے۔ جب میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں اور ارسل اس حادثے سے باہر نکل آئے، مگر تم آج بھی وہاں ہی رکے ہوئے ہو، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ ان کی موت میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جس پر اس نے لمبا سانس کھینچا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا باہر کاؤچ پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر گیا، جبکہ ذہن ریفریجریٹر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ پل بعد وہ آ کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ کولڈ ڈرنک پیو، تمہارے دماغ کو ٹھنڈک کی ضرورت ہے، وہ اس کی جانب ٹین بڑھاتے ہوئے بولا، تو ہم نے پکڑ کے اسے کھولا اور منہ کو لگا لی۔ کیا تمہیں محبت ہے اس سے؟ ذہن کچھ لمحے بعد بولا، دیوانگی کی حد تک۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تو ذہن سانس کھینچ کر رہ گیا اور واپس سے کولڈ ڈرنک پینے لگا۔ ذہن، اس نے تھوڑی دیر بعد پکارا، کیا ہم جیسے لوگوں کو نارمل خوشیوں بھری زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہماری طرح کے لوگوں کی کبھی کوئی محبتوں سے بھری زندگی نہیں ہو سکتی؟ ارحم کے الفاظ پر ذہن ہنسنے لگا، تم بدل گئے ہو ارحم، اس نے مجھے بدل دیا۔ وہ لب چباتے ہوئے بولا، رائٹ رائٹ، اس نے ہم سب کو ہی بدل دیا۔ ذہن نے مسکراتے ہوئے بولا۔ کولڈ ڈرنک ختم کرنے کے بعد ارحم کاؤچ کے ساتھ اپنی پشت کو لگا گیا۔ اسے جانے دو ارحم۔ ذہن کی بات پر وہ جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ شاید وہ مذاق کر رہا ہو، لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ میں نہیں جانے دے سکتا ذہن، یو مسٹ، شی واز سو کلوز ٹو دی ڈیتھ۔ تمہارا جنون تقریباً اسے ختم کرنے والا تھا۔ وہ ہم سب مانسٹر کے درمیان میں ایک اینجل ہے، وہ اس دنیا کے لیے نہیں بنی، میں جانتا ہوں۔ اس کے سمجھانے پر بس اتنا ہی کہہ پایا۔ ارحم فیصلہ کر لو یار، دیکھو مجھے پتہ ہے زمر اس دنیا کے لیے نہیں بنی تو میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، میں نے اس سے اتنی محبت کی کہ اس کے اچھے کے لیے اسے خود سے دور کر دیا،
اور مجھے بھی اسپرا سے اتنی شدید محبت ہے کہ میں اسے خود سے دور ہی نہیں کر سکتا۔ زین کہہ کر اٹھ گیا۔ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ارم، اور نہ ہی تم اس دنیا کو چھوڑ کر جا کر اس کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ وہ پریشانی سے بولا، میں جانتا ہوں لیکن وہ مجھ سے محبت کرتی ہے زین، تم نے دیکھا نا، جب اسے لگا زندہ وہ مزید زندہ نہیں رہ پائے گی تو اس نے مجھے بولا، اس نے بتایا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شدت سے بولا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں محبت ہو جانا غلطی ہے، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ تم دونوں کا ایک دوسرے سے محبت ہو جانا کوئی گناہ ہے۔ ہم فیصلہ کر کے کسی سے محبت نہیں کرتے۔ تم دونوں کا تعلق مختلف دنیا سے ہے اور تم دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو، لیکن تم دونوں کو جو چیز ساتھ جوڑ رہی ہے وہ عشق ہے، جو تم دونوں کو ایک دوسرے سے پاگل پن کی حد تک ہے۔ زین نے کہتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ ارحم، لو از ویری پاورفل دین اینی تھنگ از ان دس ورلڈ اینڈ you decided to take that power in your hand. It will never destroy you, but it will definitely refine you. تم ٹھیک کہہ رہے ہو زین، ارحم نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تبھی زین کاؤچ سے کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میری بات سنو ارحم، تم دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہو اور تم دونوں ہی کو ہی لے کر مجھے پریشانی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسے جانے دو۔ یہ دنیا بہت بھیانک ہے ارحم، اتنی محبت ہے دنیا میں دوسروں کو دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود لوگ نفرت کے آپشن استعمال کرتے ہیں۔ تم نے بھی نفرت کا راستہ اپنایا جب لوگوں نے تمہاری اور تمہاری ماما کی مدد نہیں کی۔ تم نے اس دنیا سے نفرت کی جب ہماری ہستی مسکراتی فیملی اجڑ گئی۔ تمہیں لگا تمہیں نفرت تمہاری زندگی میں سکون لائے گی کیونکہ تمہارے پاپا نے بھی یہی راستہ چنا تھا۔ تم نے کبھی بیٹھ کر نہیں سوچا آخر تم کیا کر رہے ہو؟ تم صرف ہمارے باس کے وفادار ہو اور جو اس نے تمہیں کہا تم کرتے چلے گئے۔ بدلے میں اس دنیا نے تم سے نفرت کی، اتنی نفرت کہ تمہارا زندہ رہنا بھی انہیں ناگوار گزرتا ہے۔ اب تم نے محبت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر بدلے میں یہ دنیا والے تم سے محبت نہیں کریں گے بلکہ تمہاری محبت کو استعمال کر کے تمہیں موت کے کنویں میں اتارنے کی تیاری کریں گے۔ ایک بار اور تم نے اس راستے کو اپنایا تو واپس نہیں آ پاؤ گے، بلکہ وفاداری اور محبت کے درمیان الجھ کر رہ جاؤ گے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ہی رہی تو تم ہر روز دگنی تکلیف سے گزرو گے۔ وہ تفصیل سے اسے سمجھانے لگا، ذہن میں اسے محفوظ رکھنے کے لیے بھی کچھ بھی کروں گا۔ میں اپنا تمام ٹیٹوز ختم کروا دوں گا جو اس دنیا کی سمبل ہے، میں انہیں خود کے وجود سے مٹا دوں گا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں اپنا نام بھی بدل دوں گا۔ میں اسے یہاں سے بہت بہت دور لے جاؤں گا، اس کے ساتھ مل کر محبت کا ایک چھوٹا سا آشیانہ بناؤں گا۔ میں نے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کروں گا۔ جو چیزیں مجھے مافیا سے جوڑتی ہیں میں وہ سب پیچھے چھوڑ کر اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، اس نے بحث کرتے ہوئے کہا، جس پر ذہن شوق کی حالت میں اسے دیکھنے لگا۔ او مائی گاڈ ارحم، تمہیں سچ میں جنون والا عشق ہوا ہے اس سے؟ اف، تم کچھ بھی کر گزرو گے اس کے لیے؟ اللہ اللہ، ذہن کے لہجے پر بے یقینی و خوشی نمایاں تھی۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، لیکن میں اس رب سے بھی توبہ کرنا چاہتا ہوں، اب صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہوں، بے شک کتنی ہی پرابلمس کیوں نہ آئیں، میں تیار ہوں۔ وہ واپس سے کاؤچ پر بیٹھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے دوست، ذہن نے اسے بازو سے کھینچ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر اسے گلے سے لگا لیا۔ آمین۔ اسبا کے ماما پاپا آج اسے واپس لے کر جا رہے ہیں، میں سوچا ان لوگوں کے جانے سے پہلے تمہاری ایک ملاقات بھابھی سے ہو جائے۔ ذہن اس سے الگ ہو کر یہ آنکھ مارتے ہوئے بولا، شکریہ یار۔ ارحم نے واپس سے اس کے گلے لگا کر مشغول لہجے میں کہا، ایک چمچ تو کھا لو اسپرا، منیرا بیگم نے پریشانی سے کہا، مگر وہ منہ کھولنے کے بجائے دیوار کی جانب دیکھتی رہی۔ تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، پلیز خود کو اور ہمیں تکلیف پہنچانا بند کرو۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، پری تمہیں اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم لوگ کل واپس جا رہے ہیں۔ میں ہی بیوقوف تھا جسے لگتا تھا یہ میرا ہوم ٹاؤن ہے اور میری بیٹی اب یہاں بس جائے گی، یہاں خوشی خوشی رہے گی۔ کتنی غلط سوچ تھی میری۔ عبدالجبار صاحب غصے سے بڑبڑائے، پری تمہارے پاس دانش ہے جو اس کرمنل سے کافی درجے اچھا ہے، تم اس کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ منیرا بیگم کے الفاظ پر اسپرا نے جھٹکے سے ان کی جانب دیکھا، جن کی آنکھیں انتہائی سرخ تھیں اور ان کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اس سے پہلے کافی کمزور لگی۔ دانش تمہارا پہلا پیار تھا، عبدالجبار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
تاکہ اس کی توجہ حاصل کر سکے، جبکہ ان کے الفاظ پر اس کے وجود میں غصے کی لہر دوڑی۔ اس کا دل چیخنے لگا، چلائے، مگر وہ خاموش ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں ارسل واپس سے اسے انجیکشن دے کر بے ہوش نہ کر دے اور وہ جانے سے پہلے ایک نظر انم کو دیکھ نہ پائے۔ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی تکلیف کو بھی اچھے سے سمجھ رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں نہیں جھونکے گا، لیکن وہ اب مجبور تھی کیونکہ وہ محبت کر بیٹھی تھی جس پر اس کا زور نہیں تھا۔ وہ بہت بے بس تھی۔ جب تم نے کہا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، میں نے تمہیں اس کے پاس رہنے کی اجازت دے دی، مگر کچھ بھی اچھا نہیں ہوا۔ ایک کرمنل ہمیشہ کرمنل ہی رہتا ہے، یاد رکھو اس بات کو۔ تمہیں گولی لگی ہے اس کی، میں نے جان بوجھ کر آگے ہو کر خود کو گولی لگوائی ہے۔ ان کی بات کو کاٹتے ہوئے نرمی سے بولی، تو پھر ہو سکتا ہے نا دوبارہ پھر سے تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہو، پھر اسے گولی اس کی پھر سے گولی اس پر چلے، سامنے تم آ جاؤ۔ وہ تلخی سے بولے، پاپا اس کے بغیر جینے کا خیال ہی مجھے ڈرا دیتا ہے۔ وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی، ساتھ ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تم موو آن کر جاؤ گی؟ وہ تحمل سے بولے، میں نہیں کر پاؤں گی پاپا، میں نہیں کر پاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں سے بے چینی سے بولی، دنیا ختم نہیں ہو گئی بیٹا۔ منیہ بیگم نے پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے لیے ختم ہو گئی، میری دنیا وہی ہے۔ پاپا آپ نے بولا تھا اپنے دل کی سنو، میں نے بس اس کی سنی۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پاپا پلیز مجھے آخری چانس دے دیں، مجھے اس سے بات کرنے دیں، میں جاننا چاہتی ہوں آخر اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ باقاعدہ گر گڑانے لگی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے نفرت کے۔ پاپا پلیز نہیں، وہ کہہ کر روم سے باہر نکل گئے۔ دوپہر میں وہ ڈسچارج ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ہوٹل میں آ گئے جہاں ان کی دادی ماں اور بیلا پہلے سے ہی موجود تھے۔ پری بیلا بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی تو اس نے اپنی باہیں کھول دیں جس پر وہ انہیں سمائی۔ ارا بیلا، وہ اسے ہوا میں گھماتے ہوئے بولی، تو بیلا خوشی سے کھلکھلانے لگی، اسے نیچے اتارو، تم اس چکر میں خود کو ہرٹ کر لو گی۔ ملیحہ نے بیلا کو پکڑتے ہوئے کہا، بہنیں بہت پریشان کرنے والی مخلوق ہیں، لیکن ان کے بغیر زندگی خالی ہے۔ تمہاری ہائٹ پہلے سے بڑی ہو گئی ہے، اسنا نے بیلا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو وائٹ کلر کی فراک پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بال شولڈر سے نیچے جا رہے تھے، جسے وہ ہر وقت ہنستے ہوئے اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئی تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کر دی۔ اسپرات، دادی ماں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، کیسی ہیں دادی ماں؟ اسپرا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھا، میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، چلو اور ڈنر تیار ہے، پہلے وہ کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ گئی۔ موم، یہ آپ نے بنایا؟ عبدالجبار صاحب نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں ایڈیٹ، روم سروس سے منگوایا۔ ان کے جواب پر سب ہنسنے لگے۔ اسپرا کا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میڈیسن کی وجہ سے اسے زبردستی کھانا پڑ رہا تھا۔ ڈنر کے دوران بیلا کی فنی باتوں پر سب ہنستے رہے۔ میں تمہارے ساتھ آج رات سو سکتی ہوں اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو منیہ بیگم اس سے کہنے لگی، کیونکہ اسے بارش نما طوفان سے ڈر لگتا تھا اور اس وقت زور و شور سے بارش ہو رہی تھی، میں ٹھیک ہوں ماما، اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی تو اب تک ہم لوگ پاکستان کے لیے نکل چکے ہوتے۔ منیہ بیگم نے کھڑکی سے باہر ہوتی بارش کو دیکھتے ہوئے کہا، کب کی فلائٹ ہے کل؟ موسم کی خبر کے مطابق بارش صبح رہے گی، تو ہماری فلائٹ 9 بجے کی ہے صبح میں۔ اوکے، میں صبح 9 بجے تیار رہوں گی۔ وہ سانس بھرتے ہوئے بولی، گڈ نائٹ۔ اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئی۔ گڈ نائٹ ماما، وہ زیر لب بول کر دروازہ بند کر گئی، پھر آگے بڑھی اور کھڑکی کے سامنے کرٹن کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا اس دوران جب میں بے ہوش تھی، کیا سنان نے ذہن اور انم اور زبیر کو پکڑ لیا ہوگا یا پھر انہیں مار دیا؟ اوہ گاڈ، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں جانتی ہوں ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوا ہوگا، اگر ہوا ہوتا تو تینور اور ارسل اتنے ریلیکس نہیں ہوتے۔ لیکن انم کدھر ہے؟ وہ آیا کیوں نہیں میرے پاس؟ وہ کشن کو خود کے سینے سے لگاتے ہوئے بڑبڑانے لگی، انم میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے بھی یا نہیں۔ کیا تم اس بار میرے پیچھے آؤ گے؟ کیا اس دفعہ پھر سے آؤ گے؟ وہ سسکتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، تبھی اسے کھڑکی پر دستک ہونے کی آواز سنائی دی، مگر اس نے اپنا یہ وہم سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہو گئی تو دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کی جانب بڑھ گئی اور پھر لرزتے ہاتھوں کے ساتھ پردے پیچھے کیے۔ سامنے انم کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوری کھڑکی کھول دی۔ جب وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس نے ونڈو لاک کر دی۔ وہ اپنے الفاظ مکمل نہیں کر پائی تھی۔ اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں
قید کر گیا۔ جب اس سے کھڑا رہنا مشکل ہونے لگا تو اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے اپنی بائیں انف کی گردن کے گرد حائل کر دی۔